لیکن میرا یہ سفر ایک لمحے سے بھی کم طویل نہیں۔ اس کے فوراً بعد ہی میرا بدن سخت زمین سے جا ٹکرا۔ میرے سامنے ہی کنویں کی دیوار میں کٹاؤ دار کوٹری تھی، جس کے اندر ایک مشعل تیزی سے بھڑک گئی۔ فضا میں سخت بدبو رچی ہوئی تھی اور مشعل کی روشنی میں اس کوٹری کے فرش پر ایک استطفانی پنجر اور 3 خشک کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں، جو سب کی سب انسانی نظر آتی ہیں۔ اسی وقت وہ خونخوار اور خوبرو لڑکی بھی سیڑھیاں طے کر کے نیچے آ پہنچی۔ یہ خشک پنجر میرے باپ کا ہے، اس کی آواز میں قہر کے کونڈے لپک رہے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سر پر وزنی لٹ دے مارا ہو۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی صاف اور روا اردو بولتی ہوگی، اور اب تک تو وہ خود کو اردو سے نابلدی ظاہر کرتی رہی تھی۔ اس وقت خوشی، حیرت، مسرت اور دہشت کے ملے جلے اثرات نے میرے ذہن کو مفلوج کر کے رکھ دی۔ بیک وقت بے شمار سوالات نے ذہن پر یلغار کر دی۔ تہذیب کے مراکز سے سینکڑوں میل دور اسے یہ مہذب زبان کس نے سکھائی؟ وہ کون تھی اور ان سنگلاخ ویرانوں میں کیا کر رہی تھی؟ وہ اپنے مردہ باپ سے اس قدر نالا کیوں تھی؟ ابھی تک میرے سامنے میری زبان سے ناواقفیت کی اداکاری کیوں کر رہی تھی؟ اگر وہ مہذب دنیا میں رہ چکی ہے تو انسانوں سے نفرت اور حیوانوں سے محبت کا راز کیا ہے؟ سوالات بے شمار۔ اس کے منہ سے اپنی زبان سن کر بے اختیار جی چاہا کہ اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لوں۔ اس اجنبی ماحول، بے رحم سرزمین اور خونی فضا میں وہ واحد زیرو تھی جو میرے مسائل کو سن اور سمجھ سکتی، مگر اس وقت وہ بھوکی شیرنی کی طرح دھاڑ رہی تھی۔ اس کا حسن غصے کی کرختگی میں ڈوب گیا تھا۔ میں اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ تم میری زبان جانتی ہو؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، اور یہ سن لے کہ روئے زمین پر مجھے روننے والا کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ ان پہاڑوں کی پیداوار ہوں میں، اور میرے سینے میں پتھر ہی دھڑکتا ہے۔ یہ تیری پہلی اور آخری غلطی تھی جو میں معاف کرتی ہوں۔ اب اگر تم نے میری کسی پالتو کے ساتھ سختی برتی تو ان خشک اور بے جان ڈھانچوں میں ایک کا اضافہ یقینی ہے۔ مگر وہ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ وہ میرا کان اپنی دم سے کرید رہا تھا۔ میں نے اصل واقعہ بیان کرتے ہوئے خود کو انتہا درجے کا احمق محسوس کیا۔ یہ سب معصوم ہیں، انسانوں کو خوب سمجھتے ہیں، آخر مجھے کیوں نہیں ستاتے؟ تیرے ہی دشمن کیوں ہیں؟ میں نے محسوس کیا ہے وہ تمہارے دوست کے دوست بن سکتے ہیں اور کسی کے نہیں۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ میری زبان اور میرا مفہوم سمجھ سکتی ہے، مجھ میں بحث کا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ بہر قیمت اس کی ہمدردیاں جیتنے کا میں فیصلہ کر چکا۔ اس لنگور کو قتل کرنے تک تو میرا دشمن نہ تھا۔ میں تو خود کو تمہارا قیدی محسوس کر رہا ہوں۔ ان پہاڑوں میں بھٹکنا کوئی جرم تو نہیں؟ آخر تم نے مجھے کیوں گھیرا تھا؟ بھٹکنا جرم نہیں۔ وہ غرائی اور حقارت کے ساتھ خشک انسانی پنجر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ یہ بھی چوٹی سر کرنے آیا تھا، ان وادیوں میں بھٹک رہا تھا۔ میری ماں انسانوں میں رہی تھی، اس کی عقل مظلومیت کے فریب میں آ گئی۔ اس نے بھٹکنے والے کی رہبری کی اور پہلی ہی رات یہ بھیڑیا بن کر میری ماں کی عزت کو نگل گیا۔ اگر اپنی ولدیت پر مجھے اختیار ہوتا نا تو کسی خارج زدہ لنگور کی اولاد کہنا نہ پسند کرتی، مگر اس کے تخم سے پیدا نہ ہوتی۔ دردناک۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ وہ جہاں ہے سکھ سے ہے، خبردار جو اس کا نام دوبارہ لیا۔ وہ آنکھیں نکال کر گھرائی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ میں یہاں تنہا بھٹکنے کے بجائے تمہارے ساتھ رہ سکوں؟ اس نے گہری نظروں سے میری طرف گھورا اور پھر بولی، تو ہے کون اور اس علاقے میں کیا کر رہا ہے؟ میں کھٹمنڈو سے آیا ہوں اور ان پہاڑوں میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ کھٹمنڈو؟ کیا یہ کسی جگہ کا نام ہے؟ ہاں۔ کیا تم نے ان پہاڑوں سے باہر کی دنیا نہیں دیکھی؟ نہیں، میں یہیں پیدا ہوئی ہوں اور یہیں پلی بڑی ہوں۔ باہر کی دنیا کے ذکر پر اس کے چہرے سے کسی شوق کا تجسس کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ مگر آدم خوروں کی مقدس تلوار تیرے ہاتھ کس طرح لگ گئی؟ مقدس تلوار؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں، ان کا عقیدہ ہے کہ جو کوئی اس تلوار پر قابض ہو جائے نا، وہ روئے زمین کا طاقتور ترین شخص ہوتا ہے اور وہ چوہوں کی طرح اس کی برتری کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ میں ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ ان کی شکست کو میں ابھی تک اپنے پستول کا کارنامہ سمجھتا آ رہا تھا۔ لڑکی کی زبانی مجھے پہلی بار علم ہوا کہ وہ میرا نہیں، اس بھونڈی تلوار کا کارنامہ تھا جو میں نے محض ایک ہتھیار کے طور پر ان کی بستی کے سب سے بڑے مکان سے ہتھیار لی تھی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم یہاں سے کسی بہتر جگہ چلیں؟ میں تمہیں لفظ بلفظ اپنی کہانی سنا دوں گا۔ میں نے پنجر اور کھوپڑیوں والی کوٹری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے بڑھنے کا اشارہ کیا اور میں چکردار سیڑھیاں طے کرتا اوپر جانے لگا۔ وہ اس احاطے میں بنے ہوئے پہاڑی پتھروں کی دیواروں والے کمرے میں رہتی تھی، جس کی چھت پھوس وغیرہ سے ڈالی گئی تھی۔
کمرے میں مٹی کے بنے ہوئے برتن قرینے سے ایک طرف رکھے ہوئے تھے۔ ایک گوشے میں کئی گرم کھالیں پڑی تھیں جو شاید سردیوں میں استعمال کی جاتی ہوں گی۔ قریبی جنگلی پھلوں کا انبار لگا ہوا تھا جن کی خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا۔ برسوں سے یہ میرا گھر ہے، لڑکی وہاں پہنچنے کے بعد بولی۔ غصے کی کیفیت ختم ہو جانے کے بعد اس کے حسین خد و خال کی رعنائیاں ایک بار پھر چمک اٹھتی تھی۔ ہونٹوں پر وہی سحر انگیز مسکراہٹ رقصہ تھی جو میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ بڑی بڑی نیلی آنکھوں میں زندگی کے دیپ روشن تھے جن پر گھنیری پلکیں سایہ فگن تھی۔ سیب جیسی سرخ رنگت کے بھرے بھرے رخسار اور ان پر جھولتی سرخ رنگ کی آوارہ زلفیں، دراز قامت، گداز سراپا، تجاہل آمیز عریانی اور کوہستانوں کی روایتی چوچالی نے اس لڑکی کو دو آتشا بنا دیا۔ میری ماں نے مجھے انسانوں سے نفرت کرنا سکھائی ہے۔ اس کا دلگداز قصہ میں تم کو پہلے ہی سنا چکی ہوں۔ وہ بھی میری طرح ان پہاڑی لنگوروں میں رہتی آئی ہے۔ ان اطراف میں جو قبیلے رہتے ہیں وہ بیشتر آدم خور ہیں۔ وہاں مردوں کو ناقابل تصور برتری حاصل ہے۔ عورتیں کھلے آسمان تلے میدانوں میں رہتی ہیں جن کے گرد رسیوں کا دوہرا حصار ہوتا ہے، اور ان دونوں حصاروں کے درمیان خوخار درندوں کے بھوکے پیاسے غول قید میں رہتے ہیں۔ اگر کوئی بھی عورت فرار ہونا چاہے تو ان درندوں کا لقمہ بن جاتی ہے۔ مہینے میں ایک بار پورے چاند کی رات کے اجالے میں درندوں کے رکھوالے اس دوہرے حصار میں جال باندھ کر راستہ بناتے ہیں۔ پھر قبیلے کے وحشی مرد درندوں کی طرح دندناتے عورتوں میں گھس جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک عورت صرف مرد کی عیاشی اور بچے جننے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس رات وہاں قیامت کا سما ہوتا ہے اور صبح سے پہلے وہ سب لوٹ جاتے ہیں۔ عورتیں اسی کھلے میدان میں بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ لڑکے بلوغت کی عمر کو پہنچنے پر باہر نکال لیے جاتے ہیں۔ لڑکیاں ستم جھیلنے کے لیے وہیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ میری ماں نے پہلے ہی ان قبائل میں پناہ لینا چاہی، لیکن یہ ذلت اسے کسی طور گوارا نہیں تھی اور آخر اس کو حیوانوں میں پناہ لینی پڑی۔ وہ جب چاہتی ہے لنگوروں کا لشکر لے کر آدم خور قبیلوں پر جا پڑتی ہے۔ وہ سراسیمہ ہو کر گھاٹیوں اور غاروں میں جا چھپتے ہیں۔ وہ لوگ بھاندر ناز کے پجاری ہیں اور میری ماں کو اس کا عذاب کہتے ہیں۔ بڑی عجیب کہانی ہے تمہاری، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم نے ان ویران پہاڑوں میں اردو کیسے سیکھی؟ یہ میری ماں کی زبان ہے۔ اس نے مجھے مقامی قبیلوں کی بولیاں سکھائیں، لنگوروں کی بظاہر بے معنی آوازوں کو مفہوم سمجھایا، اور اسی نے مجھے اردو بھی سکھائی۔ تمہاری ذات پر تمہاری ماں کی چھاپ اتنی گہری ہے کہ مجھے اسے بار بار دیکھنے کی آرزو ہو رہی ہے۔ میری ماں کی عزت لوٹنے والے سمندر پار کے سفید خام تھے۔ یہاں سے آئے دن مہم جو ٹولیاں اناپورنا کی بلند چوٹیوں کی طرف جانے کے لیے گزرتی رہتی ہیں، مگر ہم کسی سے تعارض نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس جادوئی ہتھیار ہوتے ہیں۔ وہ کبھی اس بات کو پسند نہیں کرے گی کہ میں باہر کی دنیا سے آنے والے ایک اجنبی مرد کو یہاں پناہ دوں۔ تو پھر تم نے مجھے کیوں پکڑا تھا؟ میں تو اپنے لنگوروں کے ساتھ سیر کو نکلی تھی کہ تجھ پر نظر پڑی اور میں نے تجھے ستانے کی ٹھان لی۔ میرا ارادہ تھا کہ تجھے خوب پریشان کرنے کے بعد مار ڈالوں گی، مگر جب میں نے تیری زبان سے اردو سنی تو میری دلچسپی جاگ اٹھی۔ اپنی ماں کے علاوہ میں نے صرف تجھے اس زبان سے آشنا پایا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو اب تک زندہ نظر آ رہا ہے۔ تم یقین کرو لڑکی کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا لیکن اس نے حقارت سے میری بات کاٹ دی۔ مرد کسی عورت کا دوست نہیں ہو سکتا۔ میری کہانی سن کر شاید تم کو مجھ سے ہمدردی ہو جائے۔ ہر مرد پہلے مظلوم بن کر عورت کا قرب حاصل کرتا ہے، پھر اس کے لیے سب سے بڑا ظالم بن جاتا ہے۔ میں تیرے بارے میں جاننا ضرور چاہتی ہوں، مگر یہ خیال رہے کہ تو مجھے الو نہیں بنا سکے گا۔ میں کیمیا گر ہوں۔ میں نے محتاط الفاظ میں اپنی کہانی چھیڑی اور بھاندر ناز کی تلاش میں آنند رام نامی کرشی کے ساتھ سیتا وادی تک پہنچا تھا۔ میں غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن وہ آنند رام یا سیتا وادی کے نام پر ذرا بھی نہ چونکی اور میرے ذہن میں سر ابھارنے والے اندیشے بلبلوں کی طرح بیٹھ گئے۔ اس سے آگے آنند رام بھی میری رہنمائی نہ کر سکا اور میں خود بھاندر ناز کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس سے آگے پیش آنے والے تمام واقعات میں نے لفظ پر لفظ اسے سنا دیے۔ پہلے تو وہ صرف میری ماں اور اس کے لنگوروں سے خائف تھے، مگر اب ان کی مقدس تلوار میرے قبضے میں آ چکی ہے۔ مجھے یقین ہے اب میری ماں ان پر حکمران ہوگی۔ وہ لوگ بالکل بھیڑیے ہیں، انسانی گوشت سے اتنی رغبت رکھتے ہیں کہ اپنے مردے تک کھا جاتے ہیں۔ ان الفاظ پر مجھے اچانک وہ منظر یاد آ گیا جب آدم خور میرے ہاتھوں زخمی ہونے والے اپنے ایک ساتھی کے بدن کے ٹکڑے نوچ کر لے بھاگے تھے اور کراہیت سے میرا سر چکرانے لگے۔ ان کی دانست میں کمزور اور بوڑھوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ جب بھی کوئی بیمار پڑتا ہے تو وہ اس کی دیکھ بھال کے بجائے ایک بڑا جشن مناتے ہیں۔
اور اسے ذبح کر کے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو نے ان میں کو عمر رسیدہ یا بیمار آدمی نہیں دیکھا ہوگا؟ یہ سن کر میرے بدن کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ یہ میرا مقدر ہی تھا جو میں اس قدر سفاک لوگوں کے نرغے سے زندہ سلامت نکل آیا۔ چونکہ میں نے ان کی مقدس بوٹی بھاندر ناس کو چھو لیا تھا، لہٰذا وہ مجھے ذبح بھی نہ کرتی۔ آنند رام کے بقول بھڑکتا و روشن الاؤ ایسے لوگوں کا مقدر قرار پاتا تھا، اور زندہ جلنے کی اذیت ذبح ہونے سے کئی ہزار گنا زیادہ ہوتی۔ اچھی لڑکی، مجھے تم سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ یقین کرو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم میری اتنی مدد کر دو کہ میں بھاندر ناس کی معقول مقدار حاصل کر سکوں، اور پھر میں ان پہاڑوں سے نکل جاؤں گا اور کبھی در کا رخ نہیں کروں گا۔ بھاندر ناس کے بجائے اگر تم دھول گھری کی جھیلوں تک لے جا سکو تو یہ تمہارا بڑا احسان ہوگا مجھ پر۔ دھول گھری میں تجھے کیا کام ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر وہ خود ہی بولی، تو شاید وہ پتھر حاصل کرنا چاہتا ہے جس کا لمس کالی دھات کو زرد کر دیتا ہے۔ تم جانتی ہو، تم یہ سب جانتی ہو؟ میں اس کے آخری الفاظ سن کر بے چین ہو گیا۔ وہ یقیناً لوہے کے سونے میں بدلنے کا ہی تذکرہ کر رہی تھی۔ جو کچھ ان پہاڑوں میں ہے میں وہ سب کچھ جانتی ہوں، مگر دھول گری کے راستے بہت خطرناک ہیں۔ راستے میں دھواں اگلتی سفید دلدلیں ہیں جن کا سینہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ ان پر قدم رکھنے والا کوئی زیرو چند لمحوں سے زیادہ سطح زمین پر نہیں رک سکا۔ ڈھلانوں پر اس قدر گھنے جنگلات ہیں کہ شاید آج تک سورج کی کوئی کرن زمین پر نہ پڑ سکی ہوگی۔ مگر میں یوں بھی اپنی ماں کی اجازت کے بغیر تیری کوئی مدد نہیں کر سکوں گی۔ مجھے اپنی ماں کے پاس لے چلو، میں اس کے قدم چوم لوں گا۔ جس کی کوکھ سے تم نے جنم لیا ہے میں اسے سمجھا دوں گا، آمادہ کر لوں گا۔ بہت مشکل ہے، وہ شاید ہی تیری بات مانے۔ پھر مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ اپنی خانقاہ پر ہوگی بھی یا نہیں۔ اس نے پرخیال لہجے میں کہا۔ آہستہ آہستہ اس کا رویہ میرے ساتھ دوستانہ ہوتا جا رہا تھا۔ خانقاہ؟ وہ وہاں کیا کرتی ہیں؟ وہ برف میں لپٹی چوٹیوں کے قریب ایک پہاڑی خانقاہ میں دن رات عبادت کرتی رہتی ہے، اور جب وہ زندگی کی یکسانیت سے اکتا جاتی ہے تو کئی کئی مہینوں کے لیے گھومنے نکل پڑتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، آخر تم دونوں یکجا کیوں نہیں رہتے؟ یہاں کی زندگی ذرا آسان اور دلچسپ ہے، اور میری ماں یہاں رہنے کو تیار نہیں۔ وہ یکسوئی سے عبادت کرنا چاہتی ہے۔ وہ جن برفانی وادیوں میں رہتی ہے وہاں کی زندگی بہت خوفناک اور سخت ہے، ہر وقت نادیدہ خطرات کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ تو پھر بھاندر ناس کی میری رہنمائی کر دو۔ یہ بھی تقریباً محال ہے۔ مقدس تلوار تمہارے قبضے میں ہے اور تم ان سے بزور بازو اپنی ہر بات منوا سکتی ہو۔ وہ میری ہر بات مان لیں گے، مگر مجھے کسی قیمت پر بھاندر ناس کے قریب جانے نہیں دیں گے۔ جس دن میں نے یہ جسارت کی وہ اپنی تباہی اور بربادی کی پرواہ کیے بغیر مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے اور میں زندہ جلا دی جاؤں گی۔ وہ اس مقدس بوٹی کے معاملے میں بہت جذباتی اور حساس ہیں، اور میں اسی وجہ سے ان کی عورتیں ذلت کا عذاب جھیل رہی ہیں۔ ان کی عورتیں؟ ہاں، یہ کہانی برسا برس پرانی ہے۔ ان دنوں ان پہاڑوں میں آئے دن آتش فشاں پھٹتے رہتے تھے اور زلزلے بھی بکثرت آتے تھے، جن کے سبب ان قبائلیوں کو بے پناہ جانی اور مالی نقصان اٹھانے پڑتے تھے۔ انہوں نے لاکھ جتن کر ڈالے پر یہ آفات نہ ٹل سکی۔ پھر ان کے کچھ کاہنوں نے ساری ذمہ داری عورتوں پر ڈال دی۔ عورتوں کا نظام کچھ ایسا ہے کہ ہر چاند میں کم از کم ایک بار وہ کسی قیمت پر اپنی پاکیزگی برقرار نہیں رکھ سکتی۔ کاہنوں کا خیال تھا کہ عورتیں اسی حالت میں بھاندر ناس کی پوجا کرتی ہیں، اسے چومتی ہیں اور غسل دیتی ہیں۔ یہ خیال آتے ہی ساری عورتوں کو وسیع احاطے میں قید کر دیا گیا۔ اب یہ اتفاق تھا یا ان کے عقائد کی مضبوطی کہ اس کے بعد قدرتی آفات کا سلسلہ معدوم ہونے کی حد تک کم ہو گیا، اور یوں ذلت کی قید عورتوں کا مقدر بن گئی۔ مگر بھاندر ناس پر تو میں بیٹھ چکا تھا، ان سب نے یہ دیکھا بھی تھا۔ پھر مقدس تلوار میرے قبضے میں آتے ان کا اشتعال خوف میں کیسے بدل گیا؟ تلوار کی وجہ سے وہ وقتی طور پر دب ضرور گئے ہوں گے، مگر تو نے وہاں نہ رک کر بڑی عقل مندی کی۔ وہ دھوکے سے کسی بھی وقت تجھے ہلاک کر دیتے، اور وہ اب بھی چین سے نہیں بیٹھے ہوں گے۔ ان کے کھوجی تیری تلاش میں ان پہاڑوں کا چپا چپا چھان ماریں گے، اور تیری بو کے سہارے ایک نہ ایک دن تجھے آ لیں گے۔ یعنی میں اب بھی محفوظ نہیں ہوں؟ میرے لنگور تو ان کو یہاں پھٹکنے بھی نہیں دیں گے۔ وہ مسکرائی، اور اس بار اس کی مسکراہٹ معنی خیز تھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میرے سامنے گوشت پوست کی بنی احساسات کی مالک ایک حسین و جوان لڑکی موجود ہے۔ افسوس کہ بھاندر ناس کے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی میں اس قدر مجبور ہوں۔ کاش میں اسے چوری کر کے یہاں سے نکال سکتا۔ یہ چوری زیادہ دن تک پوشیدہ نہیں رہ سکے گی۔
اور کئی دن بعد بھی تیری کھوج میں نکلیں گے نا وہ، تو بہت جلد تجھے پکڑ لیں گے۔ تیرے لیے راہیں بہت کٹھن ہیں، لیکن وہ ناقابل یقین تیزی کے ساتھ ان مہلک راستوں پر سفر کرتے ہیں۔ بھاندر ناس کا خیال ترقی کر دے تو بہتر ہے۔ اس کی یہی صورت ہے کہ تم مجھے دھولگری کی جھیلوں تک پہنچانے کا وعدہ کرو۔ اپنی ماں کی اجازت کے بغیر میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکوں گی۔ میں تمہاری ماں کے حضور تک جانے کو تیار ہوں۔ اس نے غور سے میری آنکھوں میں جھانکا۔ آج کی رات یہاں بسر کر لے، کل صبح ہم بلندیوں کی طرف چل پڑیں گے۔ لڑکی نے شب بسری کے لیے 2 گرم کھالیں مجھے دے دی۔ لنگوروں کے لائے ہوئے پھلوں سے ہم دونوں نے آتش شکم کو سرد کی۔ اس دوران میں رہ کر میری نظریں لڑکی کے جسم کے ان ممنوع حصوں کی طرف اٹھتی رہیں جو لاپرواہی سے کندھے پر ڈالی ہوئی کھال میں سے جھانک رہے تھے۔ باہر احاطے میں لنگوروں کا شور و غل جاری تھا۔ میں لڑکی سے تھوڑی دور ایک کھال زمین پر بچھا کر لیٹ گیا۔ دوسری کھال میں نے اوپر سے اوڑھ لی۔ تیرا نام کیا ہے؟ صفدر۔ میں نے اس کی طرف کروٹ لے کر کہا، اور تمہارا نام کیا ہے؟ میری ماں مجھے سیتا کہتی ہے۔ کیا تجھے مجھ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے؟ جب سے تم نے میری زبان میں بات کرنی شروع کی ہے نا، میرا ڈر بہت کم ہو گیا ہے۔ میں نے سچی بات بتانی مناسب سمجھی۔ تو پھر اتنی دور کیوں لیٹا ہوا ہے؟ اچانک میری کن پٹیاں پھٹنے لگیں۔ تمہارے قریب میں سکھ کی نیند نہیں سو سکوں گا، مجھے یہیں رہنے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا لباس ناکافی ہے۔ تم خوبصورت عورت ہو اور میں تھکا ہارا پرگندہ خاطر مرد۔ وہ میرے قریبی زمین پر دراز ہو گئی۔ ایک بات بتا صفدر، باہر کی دنیا سے آنے والا تو پہلا مرد ہے جس سے میں نے دو بدو بات کی ہے، مگر یہاں سے گزرنے والے بہت سے قافلوں کا دور تک چھپ کر تعقب کیا ہے۔ آخر تمہارے جسموں میں کیا عیب ہے جنہیں تم لوگ بڑی احتیاط سے چھپاتے ہو؟ چہرے کے سوا میں نے کسی کے بدن کا کوئی حصہ کھلا نہیں دیکھا، اور تیرا لباس بھی عجیب سا ہے۔ ہم مرغانی کو معیوب سمجھتے ہیں سیتا، ہماری اقدار تم سے بہت مختلف ہے۔ میری ماں بتاتی ہے کہ وہ شہروں میں رہی ہے، وہ لوگ درندے ہوتے ہیں، خود غرض درندے، مگر مجھے تو تجھ میں ایسی کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ میں ماں سے پوچھوں گی کہ تو ایسا کیوں ہے؟ میں دھیمے سے ہنس دی۔ میری آنکھوں میں شرارت سے کوندنے لگے۔ سادہ اور معصومانہ باتیں کرتے کرتے وہ میرے قریب ہی سو گئی، مگر میں اپنے وجود کے جہنم میں سلگتا رہا۔ مشعل کی دھیمی اور آسیبی روشنی میں حسن میرے پہلو میں بے حجاب پڑا تھا، اور میں کانٹوں پر مچل رہا تھا۔ رات کی سرد ہواؤں میں تیر کسی کاٹتی، تھکان سے جوڑ جوڑ ٹوٹ رہا تھا، اور اب تو یوں لگ رہا تھا جیسے چمڑے کے چابک سے کسی نے بے رحمی سے مجھے گھنٹوں پیٹا ہو۔ میں بار بار دوسری طرف کروٹ لے کر آنکھیں موندنے کی کوشش کرتا، مگر ہنستی مسکراتی سیتا اپنے بدن سے کھال اتار کر میرے چشمے تصور کے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ یہ میرے لیے کڑی آزمائش کی رات۔ سیتا معصوم اور اپنی فتنہ انگیز رعنائیوں سے بے خبر تھی، مگر میں اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ حساس تھا۔ میرے وجود میں لڑکیوں کا شکار کھیلنے والا روایتی صفدر علی بار بار جاگ اٹھتا، مگر مجھے سیتا کی اہمیت کا پورا احساس تھا۔ اگر میں اس کی ہمدردیاں کھو دیتا تو میری بساط الٹ جاتی اور میں بڑی بری موت کا شکار ہوتا۔ اگلی صبح میرے لیے حیوانی جذبوں کی یلغار سے نجات کا پیغام لیے طلوع ہوئی۔ سیتا بھی بیدار ہو کر میری تلاش میں باہر نکل آئی۔ ارے تیری آنکھیں تو سرخ اور ورم آلود ہیں، کیا تو رات بھر جاگتا رہا ہے؟ میرا جی چاہا کہ اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ کر اس کی پسلیاں توڑ ڈالوں، مگر میں اس سے تمگیر سے یہ سلوک نہ کر سکتی، اور ایک معقول سا بہانہ کر کے اسے ٹال دیا۔ ناشتہ بھی جنگلی پھلوں پر مشتمل تھا۔ اس سے فارغ ہو کر سیتا احاطے میں آئی اور حلق سے لنگوروں جیسی آوازیں نکالنے لگی۔ آنن فانن میں وہ سارا میدان سیاہ اور کریہا لنگوروں سے بھر گیا۔ وہ سب خاموشی کے ساتھ سیتا کی بےمانی آوازیں سن رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوئی تو لنگوروں کے شور سے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ سیتا انہیں دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سما رہی۔ آخر وہ میری طرف جھک کر زور سے کان میں بولی، یہ میری روانگی پر سخت ناخوش ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے صرف ایک بار ماں سے ملنے کی خاطر ان سے جدا ہوئی ہوں، ورنہ ہمیشہ ماں ہی ادھر آتی ہے۔ کافی دیر بعد ہم وہاں سے بمشکل نکل سکے۔ ایک قداور لنگور اچھلتا کودتا ہمارے ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر ہلال نما ایک بڑا سا سرمئی ہالہ بنا ہوا تھا، جس کی بنا پر میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی لنگور تھا جو پہلے مارکے میں سیتا کے اشارے پر میرے بدن سے ریچھ پھل اتار کر لے بھاگا تھا۔ یہاں سے اس خانقاہ کی مسافت کتنی ہے؟ میں تنہا تو 3 دن میں پہنچ سکتی ہوں، تیرے ساتھ 6-7 دن لگیں گے۔ کیا ہم بھوکے پیاسے سفر جاری رکھ سکیں گے؟
یہ لنگور ہمارے ساتھ اسی لیے ہے؟ تمہارا مطلب ہے کہ ہم اس کا گوشت کھائیں گے؟ میں نے چند لمحوں تک اس کی بات کا مفہوم سمجھنے کی ناکام کوشش کے بعد پوچھا۔ ہاں، ذرا تلخ تو ہوگا مگر پیٹ بھر جائے گا۔ وہ میری پریشانی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولی۔ راستے پر وہ مجھ سے اپنی ماں اور اپنی باتیں کرتی رہی جو میرے لیے بالکل ناقابل یقین تھی۔ شام کا اندھیرا پھیلنے سے ذرا پہلے سیتا نے لنگور کو کچھ اشارہ کیا اور وہ طویل زپندے لگاتا، چیخیں مارتا چند ہی ثانیوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ کہاں گیا ہے؟ بس دیکھتا جا۔ ہمارا سفر جاری رہا۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد عقب میں اسی لنگور کی چیخیں سنائی دی۔ میں بوکھلا کر پیچھے مڑا تو حیران رہ گئی۔ وہ نہ جانے کہاں سے بہت سارے تازہ جنگلی پھل لے آئے تھے۔ اب سمجھے، ان پہاڑوں میں لنگور سب سے تیز رفتار جانور ہے۔ یہ ہمارے لیے ہر قدم پر رسد فراہم کرتا چلے گا۔ یہ ہوا سونگ کر پتہ چلا لیتے ہیں کہ پھلوں کی درخت کس طرف واقع ہیں، اور اگر یہ زہریلے ہوئے تو؟ میں نے ٹماٹر نما سرخ پھل دانتوں سے کاٹتے ہوئے سوال کیا۔ تجھے شاید کبھی لنگوروں سے واسطہ نہیں پڑا۔ ان جنگلی جانوروں میں بڑی عجیب خوبیاں ہیں۔ زہریلے پھلوں کی بو یہ لوگ دور سے پہچان لیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہونا تو اب تک سارے جنگل لاشوں سے پٹ ہو چکے ہوتے اور کوئی جانور زندہ نہ ملتا۔ جب تک راستوں پر ہماری نگاہیں کام کرتی رہیں، سفر جاری رہا۔ ابھی تک صرف سیتا ہی یک طرفہ طور پر مجھے متاثر کیے جا رہی تھی، لیکن شب بسری کے لیے ایک غار میں پڑاؤ کرتے ہی میں نے بھی شہروں کی کہانیاں سنانی شروع کر دی۔ آگ اگلتے ہتھیاروں، فلک بوس عمارتوں، مشینی سواریوں اور مواصلاتی رابطوں کے بارے میں سن کر اس کی آواز فرت جوش سے کانپنے لگی، اور جب میں نے اسے ہوائی جہاز کے بارے میں بتایا تو اس نے بے اختیار میرے شانے کو پکڑ کر مجھے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ تو جھوٹا ہے، مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ بھلا آدمی کیسے ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ آدمی نہیں، چیل کی طرح کی بہت بڑی مشین ہوا میں اڑتی ہے۔ اس کے پیٹ میں کئی 100 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، اور وہ سینکڑوں میل کے فاصلے تھوڑی ہی دیر میں طے کر لیتی ہے۔ اگر وہ مشین ہے تو ہم ایک ہی دن میں ماں کے پاس پہنچ سکتے ہیں کیا؟ ایک دن کیا، بس ذرا سی دیر لگے گی۔ تو ایسی اڑنے والی مشین بنا سکتا ہے کیا؟ نہیں، اس کے لیے بہت سی دوسری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو چیز مانگے گا میں تجھے دوں گی۔ میرے لیے ایک ایسی مشین بنا دے جس میں 3-4 آدمی پرندوں کی طرح اڑ سکیں۔ میں نہیں بنا سکتا سیتا۔ سینکڑوں آدمی اور مشینیں دن رات کام کرتی ہیں نا، تو کئی مہینوں میں ایک ایسی مشین تیار ہوتی ہے۔ مہینہ؟ یہ مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک چاند سے دوسرے چاند کی درمیانی مدت 1 مہینہ ہوتی ہے۔ اوہ، پھر تو بہت وقت لگتا ہوگا۔ آدم خور قبائلی تو میرے بیوقوف ہے۔ اگر میں ماں کے ساتھ مل کر تیری مدد کروں بھی تو ہم 3 آدمی کیا کر سکیں گے؟ تم دل چھوٹا نہ کرو سیتا۔ میں نے پہلی بار خود کو اس کے سامنے برتر محسوس کیا۔ اگر تم ماں سے میرے ساتھ چلنے کی اجازت لے لو تو میں تمہیں اڑن مشینوں کی خوب سیر کراؤں گا۔ وہ کبھی نہیں جانے دے گی، اور اس کے سامنے ذکر کرنا بھی نہیں۔ وہ سمجھے گی کہ میں تیرے ساتھ بھاگنے کا منصوبہ بنا رہی ہوں۔ تم اس سے چھپ کر میرے ساتھ چلو نا۔ میں نے موقع پا کر اسے شہ دی۔ میں واپس کیسے آؤں گی پھر؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی بول پڑی۔ تو اسی مشین میں مجھے واپس پہنچائے گا نا؟ ہاں۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے اقرار کر لیا۔ وہ بہت دیر تک مجھ سے کریت کر شہروں کے بارے میں سوال کرتی رہی، اور میں اس کی عقل کے مطابق اسے جواب دیتا رہا۔ وہ تو خیر ایک پہاڑن تھی جس نے کبھی شہروں کی صورت نہیں دیکھی تھی، مگر میں تہذیب یافتہ معاشرے کا ایک فرد ہونے کے باوجود اس دور افتادہ اور پسماندہ ماحول میں سائنسی ترقیوں کے تذکروں پر دل میں حیران ہو رہا تھا۔ شہروں میں رہتے ہوئے میں نے انسانوں کی ماہنوردی کی خبروں پر کبھی زیادہ توجہ نہیں دی تھی، لیکن ہمالیہ کی وادیوں میں یہ قصے مجھے محض خواب اور وہم محسوس ہو رہے تھے۔ وہ میرے امتحان کی دوسری شکل، لیکن تاریکی نے اس امتحان کی شدت کو کم کر دیا۔ سفر کی تھکان کے باعث میں تھوڑی دیر میں گہری نیند سو گیا۔ تیز چیخیں رات کے آخری حصے میں میری بیداری کا سبب بنی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد کئی سیکنڈ تک تو میں یہی سمجھتا رہا کہ وہ چیخیں میرے کسی ڈراؤنے خواب کا حصہ تھی، لیکن کسی لنگور کی وحشت زدہ چیخوں سے پوری وادی اب بھی گونج رہی تھی۔ میری چھٹی حص اچانک بیدار ہو گئی۔ لنگور کی چیخیں کسی بڑے خطرے کا پیش خیمہ تھی۔ میں نے پھرتی سے اپنا بدن سمیٹا اور سیتا کو آواز دی، لیکن جواب نہ ڈالا۔ پھر میں نے غار کی خاموشی میں اندازے سے پورے فرش کو ٹٹول لیا، مگر سیتا وہاں موجود نہ تھی۔ اسے موجود نہ پا کر میرے ہاتھ پیر پھول گئے، اور میں افراتفری کے عالم میں غار سے نکل آیا۔ پھر چاند کی مدھم روشنی میں مجھے قریب کی ایک چٹان پر ایک انسانی ہیولا کھڑا نظر آیا۔ اس کے نزدیک ہی وہ قد آور لنگور اچھل کر بری طرح چیخ رہا تھا۔ سیتا! میں نے سائے کو آواز دی۔
اس نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا. پھر سیتا کی آواز آئی. اچھا ہوا کہ تو بیدار ہو گیا. بھاندر ناس کے پجاری آخر کار تیری بو سونگتے سونگتے یہاں تک آ ہی پہنچے ہیں. اگر میرا لنگور بر وقت مجھے ہوشیار کر کے چیخنا شروع نہ کر دیتا نا تو یہ آدم خور غار میں گھس کر ہمیں مار چکے ہوتے. میں سنبھلتا ہوا تیزی سے اس چٹان تک جا پہنچا جہاں سیتا کھڑی ہوئی تھی. نیچے نگاہ ڈالی تو کم از کم 300 فٹ گہری وادی میں چاند کی پھیکی روشنی میں 4 انسانی سائے نظر آئے. یہ اب کیا چاہتے ہیں؟ میں نے نیچے جھانکتے ہوئے پوچھا. بہت باتیں ہوئی ہیں. میں نے یہ بھی بتایا کہ مقدس تلوار میرے قبضے میں آ چکی ہے، مگر یہ تجھے لیے بغیر ٹلنے کو تیار نہیں. کہتے ہیں کہ جب میں انہیں مقدس تلوار دکھا دوں گی تو یہ مجھے اپنا آقا مان لیں گے، مگر یہ بھاندر ناس کی بے حرمتی کرنے والے اجنبی کو کسی قیمت پر بھی نہیں بخشیں گے. تو پھر کیا فیصلہ کیا تم نے؟ اسی وقت نیچے سے ایک آدم خور زور زور سے کچھ بولنے لگا. وہ چپ ہوا تو سیتا مجھ سے مخاطب ہو گئی. کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی جانوں پر کھیل جائیں گے مگر اجنبی کو ان پہاڑوں سے زندہ نہیں نکلنے دیں گے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. آخر ان سے چھٹکارا ہم کس طرح حاصل کریں گے؟ یہ لنگور کس دن کام آئے گا؟ وہ نشیب میں ہے اور ہم بلندی پر. اسی وقت سیتا کے حلق سے لنگور جیسی تیز چیخ نکلی. اس کی آواز کی بازگشت ڈوبنے سے قبل ہی ایک پتھر زناٹے کے ساتھ نیچے تیر گیا. پہلے آدم خور کی چیخ بہت مہیب تھی. وہ تیورا کر نیچے گرے. پھر اس کی کرہ تک سنائی نہ دی. اس کے تینوں ساتھی بوکھلا کر ادھر ادھر بھاگے. میں نے سیتا کے ساتھ مل کر وزنی پتھر نیچے لڑکانے شروع کر دیے. وہ علاقہ پرشور دھماکے سے گونج اٹھا. دوسری طرف وہ لنگور بھاگنے والوں کا رخ دیکھ دیکھ کر اپنی دم کی مدد سے ان پر مہلک پتھراؤ کر رہا تھا. بھاگنے والوں میں سے ایک میری لڑکائی ہوئی چٹان کے نیچے پس کر بری طرح مارا گیا. تیسرا لنگور کے پتھر کا نشانہ بنا. چوتھا شاید کسی دراڑ وغیرہ میں پناہ لینے میں کامیاب ہو گیا. نیچے میدان صاف پا کر لنگور نے اب پتھر فضا میں اچھالنے شروع کر دیے. اس طرح شاید وہ مارکا جیتنے پر اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا. ان میں سے ایک بچ نکلا ہے. سیتا کی آواز سے گہری تشویش نمایاں تھی. یہ بڑی خطرناک بات ہے. ہمیں نیچے ترکوں سے تلاش کرنا چاہیے. اگر وہ فرار ہو گیا نا تو پورے قبیلے کو جلدی ساتھ لے کر لوٹے گا. ایک بار میرا سراغ پانے کے بعد اب یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. تیری بات درست ہے، سیتا نے کہا اور بے خوفی کے ساتھ نیچے اترنے لگی. نیچے پہنچ کر ہمارے اندازوں کی تصدیق ہو گئی. 2 قبائلیوں کے سروں میں لنگور کے پھینکے ہوئے پتھر اس بری طرح گھسے ہوئے تھے کہ ان کے بھیجے باہر نکل پڑے تھے. تیسرے کا بدن چٹان کے نیچے دب کر سرما ہو گیا تھا. چوتھے کا دور دور تک پتہ نہیں تھا. ہم لوگوں نے اس گھاٹی کی ایک ایک دراڑ چھان ماری لیکن چوتھے قبائلی کا کوئی سراغ نہ مل سکا. ایسا لگتا تھا جیسے اسے زمین نکل گئی ہو. اجالا پھیلنے کے بعد ہم اس کی تلاش میں مصروف رہے اور پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑے. اس حادثے کے بعد سیتا سفر کی رفتار تیز رکھنے پر مصر تھی. اس کا خیال تھا کہ آدم خوروں کے پورے قبیلے کی آمد سے قبل ہمیں اس کی ماں کی خانقاہ پہنچ جانا چاہیے، اور میں خود پر جبر کرنے کے باوجود اس کی رفتار کا ساتھ دینے سے قاصر تھا. آخر اس نے ایک تجویز پیش کی کہ میں اس کے کندھے پر سوار ہو جاؤں اور اس طرح وہ پوری رفتار سے چل تو نہ پاتی مگر سفر کی اوسط رفتار کئی گنا بڑھ جاتی. میرے لیے تصور ہی بڑا شرمناک تھا کہ میں مرد ہوتے ہوئے ایک عورت کے شانوں پر لٹک کر سفر کروں. اس میں ایک دوسری قباحت یہ بھی تھی کہ سیتا کے بدن کا لبس مجھے کسی نہ کسی مرحلے پر اندھا کر دیتا اور میں وہ سب کچھ کر گزرتا جس سے ابھی تک خود کو بمشکل روکتا آ رہا تھا. جب سیتا نے اپنی تجویز پر حد سے زیادہ اصرار کیا تو میں نے واشگاف الفاظ میں اس سے کہہ دیا کہ اب وہ میری سلامتی کی ذمہ دار نہیں. اگر میں آدم خوروں کے نرغے میں پھنس جاؤں تو وہ بلا تردد مجھے چھوڑ کر نکل سکتی ہے. شب و روز ڈھلتے رہے. ہمارا سفر جاری رہا. میرے لیے ہر راستہ اور ہر چٹان یکساں تھی مگر سیتا کو ان بھول بھلائیوں کا قابل رشک شعور. وہ قبل از وقت راستے کی نشانیوں کے بارے میں مجھے بتاتی رہی اور آخر کار اس کی باتیں سچی ثابت ہوتی رہیں. سیتا کا پروردہ قد آور لنگور ہمارے اس پرخطر سفر کا ہیرو تھا. وہ ہمارے لیے نہ جانے کہاں سے پھل لا کر ہماری توانائی بحال کرتا رہا. یہ علاقہ پانی کے معاملے میں بے حد فیاض تھا. دودھیا چوٹیوں سے پگھلنے والی برف جا بجا پہاڑی جھرنوں اور نالوں کی صورت میں رواں نظر آ رہی تھی. چھٹے روز دوپہر کے قریب ہم پتھر کی طرح جمی ہوئی شفاف برف پر جا پہنچے جس سے منعکس ہونے والی سورج کی کرنیں آنکھوں میں چکا چوند پیدا کر رہی تھیں. اب ہم ایسی بلندی پر آ چکے تھے کہ مجھے سانس لینے میں معمولی سی دقت ہونے لگی. چند سو گز چلنے کے بعد سینہ کسی دھوکنے کی طرح چلنے لگا اور سیتا کو رک کر میرے سانس کی بحالی کا انتظار کرنا پڑا. مسلسل برف پر چلنے کے باعث پیروں کی جلد پھولنے لگی. برف اس قدر سخت اور چکنی تھی کہ ذرا سی بے احتیاطی پر پیر پھسل جاتا تھا. شاید وہ سیاہ لنگور بھی ایسے موسم کا عادی نہیں تھا. اس کی ساری شوخی رخصت ہو چکی تھی اور اس پر بار بار چیخوں کے شدید دورے پڑ رہے تھے. اس کی ابتر حالت دیکھ کر میں نے دونوں کھالیں مضبوطی سے اپنے سینے کے گرد لپیٹ لی تھی کیونکہ یہاں ٹھنڈ کا معمولی سا حملہ بھی نمونیے پر ہی منتنج ہوتا جس کا علاج محال تھا.
آدم خور قبائلیوں سے ٹکراؤ کے بعد راستے میں ہمیں اس قدر صحبتیں پیش آئیں کہ میں ان کے خطرے سے اب تقریباً بے نیاز ہو چکا تھا۔ اب ہم خانقاہ سے کتنی دور ہیں سیتا؟ ہماری رفتار بہت سست ہے، اگر اسی طرح چلتے رہیں تو ابھی 2 دن اور لگیں گے۔ اس کی آواز میں تشویش کے سائے لہرا رہے تھے۔ کیا تم میری وجہ سے پریشان ہو؟ تیری طرف سے نہیں، میں آدم خوروں کے بارے میں پریشان ہوں۔ وہ کیوں؟ میں ان کی فطرت سے خوب واقف ہوں۔ جو شخص بچ کر بھاگا تھا اس کے ہمراہ وہ کئی دن پہلے ہمارا راستہ روک سکتے تھے، مگر وہ بہت چالاک ہیں۔ اگر میرا اندیشہ درست ہے تو وہ کسی بھی لمحے ہمیں للکار سکتے ہیں۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے تعاقب میں ہے؟ یہ سوال کرتے ہوئے میں نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑتی محسوس کی۔ شاید، کھل کر بات کرو سیتا، شاید میں کوئی معقول مشورہ دے سکوں۔ وہ میرے لنگوروں سے بہت ڈرتے ہیں اور یہ جان چکے ہیں کہ اس سفر میں کم از کم ایک لنگور ہمارے ساتھ ہے، لہٰذا وہ خاموشی سے ہمارا پیچھا کر رہے ہوں گے۔ ہماری سمت سے وہ اندازہ کر ہی چکے ہوں گے کہ ہم برفانی میدانوں میں ضرور داخل ہو گئے ہوں گے۔ اب اول تو میرے لنگور کی حالت بڑی ابتر ہے، دوسرے یہاں دور دور تک پتھر نایاب ہے۔ برف کی سخت اور موٹی تہہ کو توڑے بغیر ہم ایک کنکر بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وہ شاید اسی موقع کے منتظر ہوں۔ اس کی پوری بات سن کر میں لرز اٹھی۔ اس کی تو عمر ان علاقوں میں گزری تھی۔ وہ آدم خوروں کی مزاج شناس تھی، اور اگر اب اسے تشویش تھی تو بالکل بجا تھی۔ میری وجہ سے وہ تمہیں تو کوئی غضب نہیں پہنچائیں گے نا؟ میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ اس سے سوال کیا۔ اس کا لنگور اس وقت بھی بری طرح چھینک رہا تھا۔ غیر برفانی پہاڑوں کے اس جانور کے لیے یہ موسم واقعی سخت ناساز تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اگر ہم وہ تلوار ساتھ لے آتے تو شاید کوئی تدبیر بھی ہو سکتی تھی۔ سارا دن ہم رینگ رینگ کر آگے بڑھتے رہے۔ میرے سینے میں اب شدید دکھن ہو رہی تھی۔ شام کے قریب اچانک سیتا بری طرح خوفزدہ نظر آنے لگی۔ وہ سکتے کے عالم میں برفیلی زمین پر کسی چیز کو کھودے جا رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اسے خوفزدہ دیکھا تھا۔ کیا بات ہے سیتا؟ میں ہانپتا ہوا جلدی سے اس کے قریب پہنچا۔ میری ماں، وہ نہ جانے کس حال میں ہے؟ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی نگاہیں برف پر بنے ہوئے ایک غیر معمولی حد تک بڑے پیر کے گہرے نشان پر جمی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ برفانی آدمی کے قدموں کے نشان۔ یہ بنمانس کی طرح کا کم از کم 11 فٹ بلند وحشی ہوتا ہے جو آدمی کی طرح 2 پیروں پر چلتا ہے۔ سارے بدن پر بہت لمبے لمبے سفید بال ہوتے ہیں اور اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ انسان کی ٹانگیں پکڑ کر اسے 2 حصوں میں چیر سکتا ہے۔ کیا وہ ان اطراف میں کبھی کبھار آتا ہے؟ اس کی حیرت کے پیش نظر میں نے یہ سوال کیا تھا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دریافت پر میرا دل دہل اٹھا تھا۔ پہاڑی چوٹیوں کو سر کرنے والی مہمات کے ارکان نے واپسی پر اکثر برفانی انسان کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، اور یہ تفصیلات بے حد لرزہ خیز تھیں۔ کئی بار لوگ محض اسے پکڑنے کی خاطر بھرپور تیاریوں کے ساتھ 30,000 فٹ کی بلندیوں تک گئے، مگر اس کی جھلک تک نہ دیکھ سکے۔ ساری کہانیاں بس اس کے قدموں کے نشانات کے گرد گھومتی ہیں، جن کی تصاویر سنسنی خیز عنوانات کے ساتھ ساری دنیا میں چھپی تھی۔ پھر کسی نے ایک مشکوک تصویر بھی فراہم کی اخبارات کو، جو برفانی پس منظر میں کسی قوی الحبسہ اور قدرے کبڑے شخص کے دھندلائے ہوئے پیکر کی تھی۔ تصویر میں صرف اس کی پشت نمایاں تھی اور اس کے مطابق اس کا قد زیادہ سے زیادہ 8 فٹ ہو سکتا تھا، مگر اس تصویر کو بھی لوگوں نے مستند نہ مانا، بلکہ اسے سستی شہرت حاصل کرنے کا ایک ناکام طریقہ قرار دیا۔ مگر اب اس افسانوی کردار کی موجودگی کا پہلا ثبوت میرے سامنے تھا۔ یہ اتنی کم بلندی پر کبھی نہیں آتا، سیتا کہہ رہی تھی، اور اگر یہ یہاں تک اتر ہی آیا ہے تو اب خانقاہ ویران ملے گی۔ میری ماں شاید اس کا لقمہ بن چکی ہوگی۔ خدا نے چاہا تو وہ زندہ ہوگی سیتا۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ اس نے اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا تو ان میں آنسو لرزا تھا۔ صفدر، اگر میری ماں مر گئی تو میں تنہا رہ جاؤں گی۔ وہ بلک کر میرے سینے سے آ لگی اور میں نے پوری گرم جوشی سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی ماں کے لیے میرے دل میں احسان مندی کا جذبہ بیدار ہوا کہ محض اس کی موت کے اندیشے سے سیتا کسی پکے ہوئے پھل کی طرح میری باہوں میں آ گئی۔ میری تشنا آرزو خود بخود پوری ہو گئی، مگر پھر ضمیر اس حیوانی فکر پر غالب آ گیا اور اس کے شانوں پر میری گرفت نرم پڑ گئی۔ اور ٹھیک اسی وقت لنگور نے اچانک چیخنا شروع کر دیا۔ سیتا تڑپ کر میری باہوں سے نکل گئی۔ میں گھبرا کر پلٹا تو فرشتے کوچ کر گئے۔ نوکیلے پھلوں والے لمبے لمبے بھالے ہاتھوں میں سنبھالے چرم پوش آدم خوروں کا ایک جمع غفیر برفیلی زمین پر ہماری جانب آ رہا تھا۔ یوہانا شیری مانا! سیتا ان کی طرف منہ کر کے چلائی۔ اس کے الفاظ میں نہ جانے کیا زہر تھا کہ ان کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں جم کر رہ گئے۔ نیزوں کی چمکیلی انیاں بھی نیچے جھکتی چلی گئیں۔
یہ بدلتا ہوا منظر اس قدر خوشگوار تھا کہ بے اختیار مجھے اپنی خوش نصیبی پر رشک آنے لگا۔ کہاں تو میں ابھی تک مایوسیوں اور خطرات میں گھرا ہوا تھا، کہاں خوبرو سیتا خود میرے سینے سے آ لگی، اور اب خود سر آدم خور بھی اس کے روب میں آ گئے تھے۔ حملہ آوروں کے غول میں سے ایک شخص نے اپنا نیزہ برف میں گاڑ دیا اور اپنے بدن پر پڑی کھال درست کرتا نہتر سیتا کی طرف آنے لگا۔ سیتا کے قریب رک کر اس نے سر کو قدرے خم دیا، مجھے قہربار نظروں سے گھورا، پھر سیتا کے ساتھ اپنی مادری زبان میں کچھ گفتگو کرنے لگا۔ ان کے اجنبی مکالمے میری سمجھ سے بالا تر تھے۔ میں خاموشی سے کھڑا یہ سب دیکھتا رہا۔ لنگور بھی موقع شناس تھا اور سیتا کے قدموں میں بیٹھا فلسفیانہ انداز میں اپنا کان کو رید رہا تھا۔ ان دونوں کی گفتگو خاصی طویل ثابت ہوئی۔ ایک آدھ بار لہجوں میں کچھ تندوبی پیدا ہوئی، مگر پھر گفتگو پرسکون ہو گئی۔ اس سے بات ختم کرنے کے بعد سیتا میری طرف مخاطب ہو گئی۔ اب وہی ہوگا جس پر تو رضامند ہوگا؟ یہ تیری گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں یا خونریز جنگ کی دھمکی؟ اچانک میری ساری امیدوں پر اوس پڑ گئی اور میں خوشمردہ لہجے میں بولا، جنگ کا نتیجہ تو صاف ظاہر ہے۔ اگر میں خود کو زندہ سلامت ان کے حوالے کر دوں تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور تمہیں کیا رعایت دی جائے گی؟ انہوں نے میری بیشتر شرائط مان لی ہیں۔ تجھے قیدی بنانے کے بعد یہ ہمارے ساتھ خانقاہ تک چلیں گے تاکہ میں اپنی ماں کی خیر خبر لے سکوں۔ وہ زندہ ہوئی تو میں اس کے مشورے پر عمل کروں گی، اگر وہ وہاں نہ ملی تو میں تیرے ساتھ واپس چلی چلوں گی۔ اپنی بستی میں پہنچ کر یہ حسب روایت تجھے آگ میں زندہ جلا دیں گے۔ اگر تم میرے زندہ جلنے کا منظر دیکھنے پر آمادہ ہو تو مجھے یہ سمجھوتا منظور ہے۔ یہ میری تجویز نہیں تھی، وہ اس سے کم کسی بات پر آمادہ نہیں ہے۔ وہ ہم پر براہ راست حملہ بھی کر سکتے تھے تو ہم مارے جاتے، مگر وہ تجھے زندہ پکڑنا چاہتے ہیں تاکہ صدیوں پرانی رسومات کے مطابق تیری چتا جلا سکیں، اور محض اسی وجہ سے وہ مجھے رعایت دینے پر آمادہ ہوئے۔ اگر تجھے یہ پسند نہیں تو میں ان سے مقابلے میں پیش ہوں گی، میرے بعد ہی یہ تجھ پر وار کر سکیں گے۔ میں نے سیتا سے کچھ کہے بغیر اپنے دونوں ہاتھ سامنے کھڑے قبائلی کی طرف بڑھا دیے۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس کا لشکر پوری قوت سے نعرے لگانے لگا اور لنگور بھی گھبرا کر بری طرح چیخنے لگا۔ پھر کسی جنگلی بیل سے میرے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے۔ سیتا اب ایک لمحے کو بھی مجھ سے الگ ہونے کو تیار نہ تھی۔ جنگلیوں نے ہم دونوں کو اپنے نرغے میں لیا اور سیتا کی بتائی ہوئی سمت پر آگے چل پڑے۔ میرے اندیشے درست ہی نکلے، یہ قبائلی ان معاملات میں بہت عقل مند ہے۔ سیتا میرے ساتھ چلتی ہوئی کہہ رہی، میری تو دعا ہے کہ اس وقت کہیں سے برفانی انسان آ نکلے اور ان سب کے جسموں کو چیر ڈالے۔ میں نے سخت مایوسی کے عالم میں کہا، ہمارا حشر بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا پھر؟ آگ میں زندہ جلنا اور برفانی انسان کے ہاتھوں مرنا ایک ہی بات ہے۔ میرے مقدر کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، ہاں تمہارا مستقبل اب بھی غیر یقینی ہے۔ ہم اکٹھے جئیں گے اور ساتھ مریں گے صفدر۔ میں تجھے پسند کرنے لگی ہوں۔ میری ماں نے مجھے مردوں کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ ہو سکتا ہے اس کا اپنا تجربہ ہو، پر میرا تجربہ مختلف ہے۔ میں نے دھندلکے میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، پھر طویل سانس لے کر بولا، اب میں سکون سے مر سکوں گا سیتا۔ تمہارا دل جیتنا میری سب سے بڑی آرزو بن گئی تھی۔ میں نے خود پر بمشکل قابو پایا ہے صفدر۔ جس رات میں پہلی بار تیرے نزدیک سوئی تھی، اسی رات مجھے اندازہ ہو گیا کہ مرد عورت کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ میں اپنی ماں سے مشورے کیے بغیر اس کا اقرار نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر زندگی اور موت کے دراہے پر یہ جھوٹا بھرم میرے لیے بے معنی ہو کر رہ گیا ہے۔ ہماری مسلسل باتوں سے اس لشکر کا سالار کچھ بدک گیا۔ اس نے سیتا سے گفتگو کی اور اس نے مجھے بتایا کہ ہم دونوں کو الگ الگ کرنا چاہتا ہے وہ۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں ہم فرار کا کوئی منصوبہ نہ تیار کر ڈالیں۔ حکم ناخوشگوار تھا لیکن اٹل۔ ہم دونوں دو مختلف ٹکڑیوں کے ساتھ بانٹ دیے تھے۔ رات کو پڑاؤ میں بھی اس بات کا خاص اہتمام رکھا گیا کہ سیتا میرے قریب نہ آ سکے۔ ہمارے معاملے میں وہ لوگ ضرورت سے زیادہ حساس نظر آ رہے تھے۔ سیتا کے اندازے کے عین مطابق روانگی کے 8ویں روز خانقاہ کے آثار نظر آنے لگے۔ چمکیلی برف کی زمین پر پہاڑی پتھروں سے بنی ہوئی وہ خانقاہ بدھوں کے کسی قدیم اسٹوپا سے مشابہ تھی۔ اس کے کلش اور برجیاں دوپہر کے اجالے میں دور سے ہی چمک رہی تھیں۔ یہاں سیتا کی درخواست پر مجھے اور اس کو سب سے آگے چلنے کی اجازت دی گئی۔ نیزہ بردار آدم خوروں کا لشکر ہمارے پشت پر تھا۔ اچانک سیتا نے دور سے ہی ماں کا نعرہ مارا اور قرب و جوار کی ساری برفانی چوٹیاں ماں ماں کی تکرار کرنے لگیں۔ پھر ہر طرف سکوت چھا گیا۔ سیتا کی نظریں برفیلی زمین پر ناچ رہی، پھر اسے پیر کا ایک بہت بڑا نشان نظر آ ہی تھی۔ یہ ہو بہو پہلے نشان سے مشابہ تھا۔ اس کے بعد تو وہاں ایسے بے شمار نشانات نمایاں تھے۔ سیتا نے خاموش اور درد بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں اس سے نظریں چار نہ کر سکا اور اپنا سر جھکا دیا۔ پھر ہم اس خانقاہ میں داخل ہوئے۔
سامنے ہی رام اور سیتا کی قد آدم پتھریلی مورتیاں استادہ تھیں۔ ان کی حالت سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ بعد میں نہیں لائی گئی بلکہ خانقاہ کے ساتھ ہی تراشی گئی ہوں گی۔ اندر کوئی بھی نہیں تھی، خانقاہ ویران پڑی تھی۔ سیتا نے تڑپ کر ماں کو پکارا اور ایک مرتبہ پھر وہ آواز دور تک گونجتی چلی گئی، مگر اس کا جواب کسی نے نہیں دیا۔ خانقاہ کے آس پاس برفانی انسان کے قدموں کے بے شمار نشانات، جیسے وہ وہاں کافی دیر تک گھومتا رہا۔ پھر یہ نشانات ایک ڈھلان سے دور تک نیچے اترتے چلے گئے۔ اسی کے قریب اس کے آنے کے بھی نشانات۔ سیتا کرب و اندھوں سے نڈھال ہو رہی تھی۔ اس نے نشانات کے تعاقب میں اسی ڈھلان میں اترنا چاہا، مگر قبائلیوں کے سالار نے مضبوطی سے اس کا بازو تھام دیا۔ برفانی انسان کے قدموں کے نشانات دیکھ کر وہ سب بھی صورتحال کا اندازہ لگا چکے۔ ان کے بشروں سے سراسیم کی ہویدا تھی اور وہ جلد از جلد وہاں سے بھاگ نکلنا چاہتے تھے، مگر سیتا سالار کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کی تلاش میں ان نشانات کا تعاقب کرنا چاہتی تھی۔ ابھی یہ کشمکش جاری ہی تھی کہ فضا میں ایک مہیب اور مختصر سی چیخ ابھری اور سب لوگ دہشت سے چیختے چلاتے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے خانقاہ سے واپس دوڑ پڑے۔ اس حالت میں بھی وہ مجھے اور سیتا کو ساتھ دینا نہیں بھولے۔ وہاں تاحد نظر ٹھوس اور شفاف برفانی سلے ہی سلے پھیلی ہوئی تھیں، یا پھر اس برف پوش زمین سے کہیں کہیں اونچے درختوں کی ننگی ٹہنیاں اور دیو ہیکل تنے ابھرے ہوئے تھے۔ صدیوں قدیم ان خزاں رسیدہ درختوں پر دور دور برگ و بار کا نام تک نہ تھا۔ وہ آدم خور قبائلی خوف اور دہشت کے عالم میں چکنی برفانی سطح پر پھسلتے زخمی ہوتے ایک طرف بھاگتے جا رہے تھے اور کریہ آوازیں بلند کر رہے تھے۔ مجھے اور سیتا کو انہوں نے اپنے نرغے میں لیا ہوا تھا۔ چند ہی منٹ کے توقف کے بعد وہی دہشتناک اور مختصر سی چیخ ایک بار پھر ان برفزاروں میں گونج اٹھی۔ بھاگنے والوں کے حواس بگڑ گئے اور وہ بے تحاشا داہنی سمت خطرناک ڈھلانوں کی طرف گھوم گئے، کیونکہ اس بار آواز کی سمت واضح ہو گئی تھی، اور اگر وہ سیدھے بڑھتے رہتے تو ذرا سی ہی دیر میں کہیں کسی ناگہانی آفت سے دوچار ہو بیٹھتے، جس کا اعلان وہ چیخ 2 بار کر چکی۔ بھاگنے والے ڈھلانوں پر جمی ہوئی برف کی گہری پرت میں اپنے نیزوں کی انیاں گاڑتے اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے نہایت تیز رفتاری سے نیچے اترتے جا رہے تھے۔ ان اطراف میں بے شمار چٹانیں اور غار بکھرے ہوئے تھے۔ وہ غالباً اپنے دشمن سے پناہ لینے کی خاطر جلد از جلد ان غاروں تک پہنچنا چاہتے تھے۔ پھر اچانک ایک قبائلی کا اندازہ غلط ہوا اور نیزے کی انی برف میں اترنے کی بجائے اچٹ گئی اور وہ اپنا توازن کھو کر بھیانک چیخوں کے ساتھ نیچے لڑکتا چلا گیا۔ اس کی دہشتناک چیخیں چند ہی منٹ میں دم توڑ گئیں، ساتھ ہی اس کا بدن ایک دھبے کی طرح لڑکتا ہوا ہماری نظروں سے روپوش ہو گیا۔ چند سیکنڈ بعد نیچے سے ایک زبردست دھماکے کی آواز ہوئی۔ غالباً اس کی لاش کسی گہری وادی میں جا گری تھی۔ سیتا نیزے کے بغیر بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ قدآور سیاہ لنگور تیز تیز چیخیں مارتا اس کے ساتھ چھلانگے لگا رہا تھا، مگر میرے لیے قدم جمانا محال ہو رہا تھا۔ ہر لہجہ مجھے اپنا حشر مرنے والے قبائلی جیسا ہوتا نظر آ رہا تھا، مگر وہ سب اپنی دہشت کے باوجود میری جان کی حفاظت پر تلے ہوئے تھے۔ اپنے عقیدے کے مطابق وہ ہر قیمت پر مجھے زندہ نظر آتش کرنا چاہتے تھے۔ انہیں یہ بات کسی قیمت پر گوارا نہیں تھی کہ میں یہیں کسی ڈھلان سے لڑک کر ہلاک ہو جاؤں اور وہ مقدس بھاندر ناز کی توہین کرنے والے سے اپنا روایتی انتقام لینے سے محروم ہو جائیں۔ تیسری بار وہ آسیبی چیخ قدرے نزدیک سنائی دی۔ ان سب نے بھیڑیوں کے بتکے ہوئے غول کی طرح ایک بار پھر یک بیک سمت تبدیل کر لی۔ اسی کے ساتھ سیتا بھاگتے بھاگتے چیخنے لگی، یہ برفانی انسان کی چیخیں صفدر، اگر تو اس کے قبضے میں آ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے دردناک موت سے نہیں بچا سکے گی۔ برفانی انسان! یہ سنتے ہی میرے اوزان خطا ہو گئے۔ بستر پر دراز ہو کر اس پہاڑی درندے کے افسانوں کا مطالعہ بہت دلچسپ شغل محسوس ہوتا تھا، لیکن سیتا کا انکشاف سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں کس قدر خطرناک صورتحال سے دوچار ہوں۔ یہ بھاگ دوڑ یوں ہی جاری رہی۔ کافی طویل وقفہ گزرنے کے باوجود برفانی انسان کی نئی چیخ سنائی نہ دی، مگر میرا دل انجانے اندیشوں سے لرز رہا تھا۔ اس غول کے ساتھ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ میں جو ہی ایک بڑے تودے کی اوٹ سے نکلا تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ سارے قبائلی ایک دوسرے پر گرتے پڑتے یوں واپس پلٹے جیسے سامنے فرشتہ اجل ان کا منتظر ہو، اور وہ منظر تھا بھی سے قدر خوفناک۔ تودے کے پیچھے مجھ سے چند فٹ دور ایک ہولناک بلا اس دہشت زدہ غول کی گھات میں موجود تھی۔ جس برفانی انسان کی کہانیاں محض دنیا میں سنسنی اور دلچسپی کا سبب بنی ہوئی تھی، وہ زندہ سلامت میرے سامنے موجود تھا۔ اس کا قد کم از کم مجھ سے دگنا تھا، مگر وہ اس قدر لہیم شہیم تھا کہ جسمانی پھیلاؤ کے اعتبار سے میرے سامنے کسی دیو کی طرح نظر آ رہا تھا۔ سیتا کے بیان کے مطابق وہ آدمیوں کی طرح 2 خمدار ٹانگوں پر قدرے آگے کی جانب جھکا کھڑا تھا۔ اس کا سارے کا سارا بدن لمبے لمبے سفید بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ پیشانی اور چہرے پر بھی ایسے ہی نرم نرم بال اگے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 بڑی بڑی وحشتناک آنکھیں چمک رہی تھیں، یا رخساروں کی ابھرتی ہوئی ہڈیوں کی سرخی مائل سفید جلد نظر آ رہی تھی۔ ہاتھوں اور شانوں پر بھی بال ہی بال اگے ہوئے تھے۔
انگلیوں کے آخری سروں پر عقاب کی چوٹ سے مشابہ مڑے ہوئے سخت ناخن نمایاں تھے۔ اس عفریت پر نظر پڑتے ہی میری زبان گنگ ہو گئی، دل یک بہک اچھل کر حلق میں آنے لگا اور قدم کچھ اس طرح زمین میں گڑ کر رہ گئے کہ چند لمحوں تک میں اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا۔ اسی اثنا میں میرے پیچھے آنے والے قبائلی دوڑتے ہوئے مجھ سے آگے نکلتے چلے گئے، اور جب ان کی نگاہ اس برفانی عفریت پر پڑی تو نجات کی راہیں مسدود ہو چکی تھیں۔ برفانی انسان ایک مہیب چنگھاڑ کے ساتھ آگے بڑھا، ایک آدم خور اس کے پیروں کے نیچے آ کر بری طرح کچلا گیا۔ باقی لوگوں کی بھیڑ میں اس نے 2 دہشت زدہ اور چیختے ہوئے قبائلیوں کو کھلونوں کی طرح اپنے ہاتھوں میں اوپر اٹھا لی۔ پھر اس نے ان دونوں کو اپنے چہروں کے قریب لے جا کر دلچسپی سے ان کا جائزہ لیا اور یک بیک پوری قوت سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا دیا۔ ان کی چیخوں سے برف پوش وادیاں دہل اٹھی۔ میں اس وقت تک اپنے حواس قدرے بحال کر چکا تھا۔ میں پلٹ کر بھاگا تو ایک وزنی دھماکے کے ساتھ ایک کرہاتا اور چیختا ہوا لہو لہان لوتھڑا میرے قریب آ گرا۔ میں نے ہڑبڑا کر اس پر نظر ڈالی تو کانپ اٹھا۔ یہ ان دونوں بد نصیبوں میں سے ایک تھا جنہیں برفانی انسان نے پکڑا تھا۔ اسی کے ساتھ غیر ارادی طور پر میری نظریں پیچھے کی طرف اٹھ گئیں۔ برفانی انسان نے دونوں ہاتھوں میں اپنے شکار کی ایک ایک ٹانگ دبوچی ہوئی تھی۔ وہ خلا میں الٹا معلق بری طرح تڑپ رہا تھا اور برفانی انسان کے ہاتھ آہستہ آہستہ پھیلتے جا رہے تھے۔ شاید وہ اس آدم خور کو 2 حصوں میں چیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیتا اپنے چہیتے لنگور سمیت نہ جانے کہاں جا چکی تھی۔ اس وقت آدم خوروں کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ان کے سروں پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح برفانی انسان کے چنگل سے بچ نکلیں۔ دہشت اور سراسیمگی کے اس عالم میں وہ مقدس بھاندرناس کی توہین کرنے والے اپنے اجنبی قیدی کو بھی فراموش کر چکے تھے۔ اس وقت اگر میں چاہتا تو نہایت سکون سے کسی طرح فرار ہو سکتا تھا، لیکن برفانی انسان کا خوف مجھے اپنے ہم نسلوں کے سہارے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ آدم خور اور غیر مہذب ہی صحیح، لیکن میرے جیسے انسان تھے۔ برفانی انسان کے مقابلے میں میرا اور ان کا خوف مشترک تھا، اور یہی خوف مجھے ان کے ساتھ رہنے پر اکسا رہا تھا۔ وہ سب غول در غول بندروں کی طرح بھاگے جا رہے تھے۔ ان کی چیخوں سے وادیاں گونج رہی تھیں۔ میں بھی مڑ مڑ کر برفانی عفریت کو دیکھ لیتا اور ان آدم خوروں کی طرف بھاگا جاتا۔ پھر اچانک فضا چند پے در پے کربناک چیخوں سے لرز اٹھی۔ عقب سے کچھ ہڈیاں کڑکڑانے کی آواز آئی۔ میں نے بھاگتے بھاگتے بے اختیار سر پیچھے گھمایا تو برفانی انسان کے ہاتھوں میں اس کے شکاری کی ٹانگیں اس طرح نظر آئیں کہ ان میں آپس میں کوئی مادی تعلق باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اس پہاڑی درندے نے اس آدم خور کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور دونوں حصے اس کے ہاتھوں میں لٹکے تڑپ رہے تھے۔ میں پوری رفتار سے آگے دوڑ پڑا۔ میرا دل اس وقت کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا، حلق بالکل خشک ہو رہا تھا۔ پھر سب سے پہلے ٹیلے کی اوٹ میں مجھے ڈرے سہمے آدم خوروں کا جو غول نظر آیا، میں اسی میں جا ملا۔ وہ سب بری طرح ہانپ رہے تھے۔ اچانک فضا میں برفانی انسان کی پے در پے کئی چیخیں گونجی اور آدم خور گھگھیا کر ایک دوسرے سے لپٹ پڑے۔ خوف کے مارے ان کی آنکھیں ابلی پڑ رہی تھیں۔ اس مرتبہ میں نے بھی آگے سر نکال کر جھانکا تو وہ برفانی انسان اچھلنے کے سے انداز میں دوڑتا نظر آیا۔ اس کے قدم اتنے لمبے تھے کہ چند ہی ثانیوں میں وہ سپاٹ برفانی میدان عبور کر کے ایک ڈھلان میں روپوش ہو گیا، اور پھر چند ہی سیکنڈ بعد یوں محسوس ہوا جیسے اس ڈھلان میں قیامت برپا ہو گئی ہو۔ آدم خوروں کی بے شمار چیخیں کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی تھیں۔ برفانی انسان شاید بے خبری میں ان پر ٹوٹ پڑا تھا اور اب ان سے اپنا حساب چکا رہا تھا۔ صفدر! اچانک عقب سے سیتا کی آواز گونجی۔ خوف، دہشت، مایوسی اور نا امیدی کے اس ماحول میں سیتا کی آواز سن کر پہلی بار مجھے خوشی کا ہلکا سا احساس ہوا۔ شاید اسے علم نہیں تھا کہ میں کہاں چھپا ہوں، کیونکہ وہ بے چینی کے ساتھ بار بار مجھے پکار رہی تھی۔ سیتا! سیتا ادھر آؤ! میں اسے پکارتا تودے کی اوٹ سے نکل آیا۔ مجھے دیکھ کر وہ تیر کی طرح میری جانب آئی۔ اس کا لنگور بھی اس کے ہمراہ تھا۔ اس کی حالت بھی قابل دید ہو رہی تھی۔ ڈرا سہما کسی چوہے کی طرح سیتا کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس کی لمبی نوکیلی دم بھیگی ہوئی رسی کی طرح سخت برف پر گھسٹ رہی تھی۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ برفانی انسان کے چنگل سے اس کا بچنا بھی محال ہوگا۔ صفدر، وہ ہماری راہ پر لگ گیا ہے۔ جب تک وہ سب کو چن چن کر ہلاک نہیں کر دے گا، اپنی کمینگاہ میں واپس نہیں جائے گا۔ ان سب کو جہنم میں ڈالو، ہمارے بچ نکلنے کی کیا صورت ہوگی؟ اس نے شاید میری ماں کو بھی مار ڈالا ہے۔ وہ خانقاہ! مرنے والوں کو بھول جاؤ، ورنہ ہم بھی اسی حشر سے 2-4 ہونے والے ہیں۔ یہ اکیلا نہیں ہوگا یہاں، اس کی مادہ بھی آس پاس ہوگی۔ نر کی آواز سن کر وہ کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ یہ نر ہے؟ ہاں، اس کی مادہ لنگڑی ہے، میں ایک بار اسے یہیں دیکھ چکی ہوں۔ سنو! میں ایک ترکیب ذہن میں آتے ہی جوشیلے لہجے میں بولا، کیا یہ خوفزدہ قبائلی اس وقت تمہاری بات مانیں گے؟ اگر انہیں برفانی انسان سے گلو خلاصی کا یقین ہو تو وہ جہنم میں بھی کود پڑیں گے۔ ان سے کہو یہ اپنے نیزوں سے برف کے تودے توڑ دیں۔ تمہارا لنگور
برف کے ڈلوں کو پتھر کی جگہ استعمال کر سکتا ہے. اگر ہم اسے زخمی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو شاید زندہ بچ سکیں. ایک لمحے کے لیے سیتا کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی. اس نے سہمے ہوئے لنگور پر نظر ڈالی اور پھر وہ چمک معدوم ہو گئی. یہ تو خود بہت زیادہ خوفزدہ ہے. سیتا تم اسے سمجھاؤ، تم اس کی زبان جانتی ہو. وہ لنگور کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر زمین پر ہی اکڑو بیٹھ گئی اور حلق سے دبی دبی حیوانی آوازیں نکال کر اسے پچکارنے لگی. سیتا کے خاموش ہونے سے پہلے ہی لنگور نے ایک تیز چیخ ماری اور بے تابی سے اس کا ایک رخسار چاٹنے لگا. یہ ہمادہ ہے. سیتا کا لہجہ خوشی سے بھرپور تھا. اس وقت ان برف پوش پہاڑی وادیوں میں اجل کی چیرہ دستیاں ہر سو اپنے عروج پر تھیں. برفانی انسان نہایت سکوت اور مسرت کے ساتھ اپنے نشانوں پر وار کر رہا تھا. اس کی مختصر مگر مہیب چیخیں رہ رہ کر سنائی دے رہی تھیں. وہ آدم خوروں کی کسی بھی ٹکڑی پر جا پڑتا، 2-3 کو لہو لہان کر کے ہلاک کر ڈالتا. بچ رہنے والے فلک شگاف چیخیں مارتے کسی اور طرف بھاگ نکلتے. ادھر وہ افریت بڑے سکون سے اپنے شکاروں کا حشر خراب کرتا اور ان کے تڑپتے ہوئے لہو لہان اعضا برف پر پھینک کر چیخیں مارتا چند ہی ثانیوں میں کسی دوسری ٹولی پر جا پڑتا. سیتا بڑی مشکل سے ان حواس باختہ اور اجل رسیدہ قبائلیوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکی. اس کی تجویز سن کر بھی ان کے چہروں پر موت کی دھن ناچتی رہی. انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اپنے دشمن سے نجات پا لیں گے. سیتا انہی لوگوں جیسے ماحول کی پروردہ تھی. اپنی بات پوری کرنے سے قبل اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ اس کی بات کو دیوانگی سمجھ رہے ہیں. خاموش ہوتے ہوتے وہ ایک بار پھر زور سے چیخنے لگی. اسی وقت وہ دیوہیکل انسان نما درندہ دھاڑا. مجمع میں عجیب افراتفری پھیل گئی، مگر اس وقت تک چند آدم خور قبائلی سیتا کی تجویز سے متفق ہو چکے تھے. سیتا اپنے ہمنوا اقلیت کو ساتھ لے کر بندروں کی سی پھرتی سے ایک چٹان پر چڑھتی چلی گئی. جب میں بمشکل تمام اوپر پہنچا تو وہ سب نیزوں سے برف کے سخت ٹکڑے توڑ رہے تھے. سیتا نے حلق سے لنگوروں جیسی تیز چیخ نکالی اور اس کے ہمراہی قد آور لنگور نے بجلی کسی تیزی سے اپنی دم میں برف کا ٹکڑا لپیٹ کر زناٹے کے ساتھ نیچے روانہ کر دیا. اس وقت نچلی وادی میں اجل کی ارزانی عروج پر تھی. گوشت، ہڈیوں اور بالوں کا ایک دیو ہیکل اور متحرک انبار دھاڑتا ہوا آگے لپک رہا تھا اور اس سے بچنے کے لیے آدم خوروں کا جمع غفیر کربناک چیخیں مارتا گرتا پڑتا دوڑ رہا تھا. موت کے ہرکاروں پر قدرت نے موت ہی مسلط کر دی تھی، ایسی موت جس سے ان سرد ویرانوں میں فرار ممکن نہیں تھا. لنگور کا پھینکا ہوا برف کا پہلا ٹکڑا پوری قوت سے زمین سے ٹکرا کر بکھر گیا. برف کی کرچیاں دور دور تک اڑتی چلی گئیں. اس وقت مجھے پہلی بار لنگور کی طاقت کا صحیح اندازہ ہوا. اگر ایسے ہی 4-6 ٹکڑے نشانے پر لگ جاتے تو برفانی انسان بری طرح بوکھلا جاتا. دوسرا وار بھی خالی گیا، مگر تیسرا ٹکڑا بھاگتے ہوئے درندے کی پشت سے ٹکرایا تو وادی میں بھونچال سا آ گیا. برفانی انسان چوٹ کھا کر اس بری طرح دھاڑا کہ قدموں کے نیچے زمین دہل اٹھی. اچانک سیتا نے پوری قوت سے چیخ کر نیچے بھاگنے والوں سے کچھ کہا، مگر وہ کہاں سننے والے تھے. موت ان کے تعاقب میں تھی. انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ درندہ اچانک مشتعل کیوں ہوا ہے. اپنا وار کامیاب دیکھ کر لنگور کا حوصلہ بڑھ گیا. اس نے برفانی انسان کو پوری طرح اپنے نشانے پر لیا ہوا تھا. برف کا ہر ٹکڑا اب اس کے جسم پر پڑ رہا تھا اور وہ کوہ دمن اس کی بھیانک جھنگھاڑوں سے لرز رہے تھے. شاید وہ نادر الوجود افریت اپنی پیدائش سے اب تک ایسی بے بسی کا شکار نہیں ہوا تھا. شکست اور مجبوری نے اس کے غضب کو 2 چند کر دیا. شاید وہ بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ اس پر کہاں سے وار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب وہ روپوش آدم خوروں کو یکسر فراموش کر چکا تھا اور اس کی پوری کوشش یہی تھی کہ کسی طرح پہاڑی پر چڑھ کر ہمیں پیس ڈالے. مگر وہ قد آور لنگور کوئی آواز نکالے بغیر اتنے تواتر کے ساتھ اس پر ٹھوس برف کے ٹکڑے برسا رہا تھا کہ ان سے بچنے کی کوشش میں برفانی انسان پیش قدمی کی صلاحیت کھوتا جا رہا تھا. وہ ایک عجیب خونین معرکہ تھا. میرے اعصاب پر انجان لمحوں کا تناؤ سکتہ بن کر چھا گیا. میں نے کئی بار اس مختصر سی جماعت کا ہاتھ بٹانے کا ارادہ کیا، لیکن میرے نہ قدم کام کر رہے تھے نہ ہی ہاتھوں میں جنبش تھی. پھر شاید بھاگنے والے آدم خوروں کو بھی صورتحال کا کچھ اندازہ ہو ہی گیا، کیونکہ ان کی چند ڈری سہمی ٹولیاں سفید چٹانوں کی اوٹ سے یہ جاں گسل مارکا دیکھ رہی تھیں. انہیں دیکھ کر سیتا نامانوس آواز میں زور زور سے چیخنے لگی اور چند ہی ثانیوں بعد وہ ٹولیاں برفانی انسان سے بچ کر ہم تک آنے کی کوششوں میں مصروف ہو گئیں. اس وقت دن کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا. فضا میں دھند کی ہلکی ہلکی چادر پھیلنے لگی. وہ ابھی تک ان برفزاروں میں ہمارا سابقہ برفانی ہواؤں سے نہیں پڑا تھا، لیکن میں اس وقت بہت زیادہ سردی محسوس کر رہا تھا. رہ رہ کر مجھے یہ خوف ستا رہا تھا کہ اگر دھندلا کا گہرا ہونے تک میری ساتھی اس افریت کو مار نہ سکے تو رات کے اندھیرے میں وہ ایک ایک کے چیتھڑے اڑا دے گا. سفید برف پر خون کے لہریں دور تک بکھرے انسانی اعضا مجھے اپنے غیر یقینی مستقبل کا احساس دلا رہے تھے. وہ وحشی برف کے ٹکڑوں کی یورش سے ذرا بھی خائف نہ تھا. ہاں، اسے پیش قدمی میں شدید دشواری کا سامنا تھا. ابھی تک اس کی حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے کوئی ایسی شدید ضرب نہیں آ سکی جو فیصلہ کن ثابت ہو.
پھر اچانک برف کا ایک ٹھوس ٹکڑا وحشیانہ قوت سے اس درندے کی پیشانی یا کھوپڑی پر پڑا۔ اس کے حلق سے کربناک چیخ نکلی اور وہ بے اختیار پیچھے کی طرف لڑکھڑا گیا۔ سیتا اور اس کے ساتھیوں نے یہ دیکھ کر پرجوش نعرہ مارا۔ لنگور نے بھی طویل سکوت کے بعد پہلی بار چیخ ماری جس میں مسرت کا ارتعاش نمایاں تھا، اور جب وہ دھاڑتا ہوا متحرک انبار سیدھا ہوا تو روئی کے گاروں جیسی عیالدار کھال خون سے داغدار تھی۔ اس کی پیشانی پر آنے والا زخم گہرا تھا اور اس سے بہنے والا خون نیچے شفاف برف پر گر رہا تھا۔ برفانی انسان کے چنگل سے فرار ہونے والی ٹولیوں کی آمد کے بعد نفری بہت بڑھ گئی۔ ان سب نے مل کر برف کے ٹکڑوں کا ڈھیر جمع کر دیا تھا۔ اپنے خونخوار حریف کو زخمی دیکھ کر ان لوگوں نے بھی نشیب میں برف کا پتھراؤ شروع کر دیا۔ اس حرکت سے برفانی انسان کو نقصان تو نہ پہنچا، ہاں اس پر پہلی بار سراسیمگی سی طاری ہونے لگی تھی۔ پھر ایک آدم خور نے اپنا وزنی نیزہ دونوں ہاتھوں سے بلند کیا، پنجوں پر اپنا وزن تول کر نشانہ درست کیا اور نیزہ برفانی انسان کی طرف اچھال دیا۔ اس نے فضا میں کوئی چیز اپنی طرف آتے دیکھی تو اس کی ہلاکت کا اندازہ نہ کر سکا، بلکہ غضبناک انداز میں آگے جھپٹ کر فضا میں اڑتے نیزے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑنا چاہا، اور یہ کوشش اسے بہت مہنگی پڑی۔ نیزہ اس کے داہنے شانے اور گردن کے جوڑ سے ذرا نیچے پیوست ہو گیا۔ اس بار درندے کی چیخ سے وادی لرز اٹھی، ساتھ ہی بہت دور سے اسی جیسی کو ہلکی آواز سنائی دی۔ نئی آواز خطرے کی گھنٹی تھی۔ تو نے وہ آواز سنی صفدر؟ ہاں، وہ شاید نئی آواز تھی۔ کیا یہ اس کی مادہ کی آواز ہے؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ سیتا بوکھلا کر آدم خوروں کے غول میں جا ملی۔ اس وقت اس کے بدن پر پڑی ہوئی کھال زمین پر گر چکی تھی اور سیتا کو اپنی برہنگی کا ہوش تک نہ تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ اس کے مسلک میں سردی سے بچاؤ کے لیے کھالیں اوڑھنا تو جائز تھا، مگر کندن کی طرح دمکتے جسم کو چھپانا معیوب تھا۔ میں نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور پھر برفانی انسان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ برفانی انسان نے بڑی بے دردی کے ساتھ اپنے شانے سے نیزے کی انی کھینچی، خون کی ایک دھار اس کے بدن سے بہنے کی۔ اس نے گھٹی گھٹی غضبناک چیخوں کے ساتھ نیزے کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ایک طرف پھینکا اور غراتا ہوا اندھوں کی طرح آگے لپکا، مگر اس وقت تک قدرت اپنا فیصلہ صادر کر چکی تھی۔ لنگور کا پھینکا ہوا برف کا ایک سخت ٹکڑا برفانی انسان کی آنکھ پر پڑا اور اس بار وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ تھامے ایک پرشور دھماکے کے ساتھ سخت برف پر گر گیا۔ اس کی چیخیں زمین آسمان ایک کیے دے رہی۔ دوسری جانب وقفے وقفے سے اس کی مادہ کی ہلکی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ شاید وہ اس وقت کہیں بہت دور موجود تھی، مگر وہ اپنے نر کی چیخیں پہچان چکی تھی اور شاید اس کی مدد کے لیے بھی نکل پڑی تھی۔ وہ زمین پر اندھوں کی طرح ٹٹولتا ہوا اٹھا اور کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر پوری رفتار سے ایک طرف بھاگا، مگر چند ہی قدم دوڑنے کے بعد ایک ابھرے ہوئے تودے سے ٹکرا کر منہ کے بل پھر برف پر ڈھیر ہو گیا۔ شاید وہ بینائی سے یکسر محروم ہو چکا تھا۔ نیچے اترو سیتا، نیچے اتر چلو، اگر کہیں یہ روپوش ہو گیا تو ہم اگلا دن دیکھنے کو زندہ نہیں بچ سکیں گے۔ سب سے پہلے میں اس چٹان سے اترنے لگا۔ سیتا نے دیگر لوگوں کو میری تقلید پر آمادہ کر لیا۔ جب یہ نیزہ بردار جماعت نیچے پہنچی تو وہ دیو ہیکل افریت برف کے کسی پہاڑ کی طرح وہاں سے بھاگنا چاہ رہا تھا، لیکن بار بار ناہموار زمین پر ٹھوکریں کھا کر گر رہا تھا۔ اس کے جسم کا اگلا حصہ خون میں تر ہو چکا تھا اور اس کی چیخوں میں اشتعال کے ساتھ بے بسی بھی نمایاں ہو چلی تھی۔ سب سے پہلے میں نے ایک نیزے کو لاٹھی کی طرح گھما کر اس کی پنڈلی پر مارا اور میرا ہاتھ جھنجھنا اٹھا۔ ایسا لگا جیسے نیزہ کسی پتھریلی چٹان سے ٹکرایا ہو۔ درندے نے اندھوں کی طرح غضب کے عالم میں فضا میں ہاتھ لہرائے، مگر صاف اندازہ ہو گیا کہ اس کی بصارت ضائع ہو چکی ہے۔ چند آدمیوں نے وہیں برف توڑ کر لنگور کے لیے مہلک اسلحہ فراہم کرنا شروع کر دیا۔ باقی لوگ نیزے تان کر اس افریت کے گرد پھیل گئے اور تیز انیاں اس کے بدن پر کچوکے لگانے لگیں۔ اس کے بعد وہاں برفانی انسان کا ہانکا شروع ہو گیا۔ نئے زخموں اور شدید ضربوں سے بوکھلا کر وہ جو ہی جگہ چھوڑتا، نیزوں کے پھل اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے۔ اس کا پورا بدن زخموں سے چور ہونے لگا۔ وہ زیادہ دیر تک اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکا اور ایک پہلو پر نیچے گر۔ اس بار ایک قبائلی نے ٹھیک نشانہ لے کر اس کی بائیں پسلیوں میں نیزہ اتار دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیزہ واپس کھینچتا، برفانی اس انسان اذیت سے تڑپ کر زمین سے اٹھ کھڑا ہوا اور بے تحاشا ایک سمت میں بھاگ پڑا۔ اس کے قدموں تلے روندے جانے سے بچنے کے لیے اس سمت میں کھڑے قبائلی چیختے ہوئے ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے اور وہ سیدھا بھاگتا چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے قدم کانپ رہے تھے، سانس بھی اکھڑ چکا تھا۔ شاید وہ نیزہ ٹھیک اس کے قلب میں اتر گیا تھا، مگر وہ اپنی ناقابل تصور حیوانی قوت کے سہارے اب بھی پناہ لینے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اور پھر وہ ایک جگہ پھسلا اور چیختا ہوا ڈھلان پر لڑکتا چلا گیا۔ ہم لوگوں کے آگے پہنچنے سے قبل ہی فضا اس کی دل دوز چیخوں سے کانپ اٹھی۔ اس جانب ڈھلان کے خاتمے پر ایک بہت گہری کھائی تھی جس کی تہہ اوپر سے نظر ہی نہیں آتی تھی۔ ہمالیہ کے برف پوش پہاڑوں کا وہ نایاب درندہ اس اتھاہ کھائی میں ڈوبتا چلا گیا۔ چند ہی سیکنڈ میں اس کی چیخیں دم توڑ گئیں۔
اور تھوڑے سے وقفے کے بعد اس جانب سے ایسے ہولناک دھماکے کی آواز آئی جیسے کسی خشک کنویں کی تہہ میں کوئی لاش گری ہو، اور فضا پر گہرا سکوت چھا گیا۔ اس عفریت کا یہ انجام اس قدر غیر متوقع اور عبرتناک تھا کہ آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ سب لوگ ہکا بکا کھڑے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے، چہروں پر عجب خیال انگیز لکیریں نقش تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خاموش نگاہوں سے ایک دوسرے سے اس خونریز تصادم کے خاتمے کی تصدیق کر رہے ہوں۔ یہ طلسم اس وقت ٹوٹا جب فضا میں کہیں دور برفانی انسان کی مادہ کی چیخ سنائی دی، اور ایک بار پھر سب کے چہروں پر ہراس کی لہر دوڑ گئی۔